شیخ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو پڑھا، کتابوں کو دیکھا، زلفوں کو پڑھا، زلفوں کی رنائی کو پڑھا، جبین اقدس کو پڑھا، نگاہوں کو پڑھا، اداؤں کو پڑھا، لبوں کو پڑھا، رخسار کو پڑھا، داڑھی مبارک کو پڑھا، سینے کو پڑھا، ہاتھوں کو پڑھا، قدموں کو پڑھا، تو جب سب کچھ پڑھا تو پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے پیکر، حسن و جمال کو دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ایک جملہ کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے پیکر، چہرہ ہے کہ انوار دوالت کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، پلکیں ہیں کہ کوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ بدلیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شیراز آئی شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چلختی ہوئی ندیاں، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا۔ اور مجھے پیر مہر شاہ صاحب یاد آ گئے، پیر مہر شاہ صاحب نے جب میں نبی کے حسن و جمال کو پڑھا دیکھا تو کہنے لگے، مجھ چند بدر شاشانی ہے، متجد چیدار مرادی ہے، کالی ظلم تیاک مستانی ہے، مخمور اپنی ہے مدبریا، دو ابرو کوس بسان جسن، جیسے لوگ پتھرا دے تیر شجن، نبر صرف آتھا کے لال یمن، چٹے دند ہیں موتی کے لڑیا، اس صورت رو میں جان آکھا کہ جانے جہاں آکھا، سچ آکھا کہ رب دی شان آکھا، سبحان اللہ، ما جمالکا، ما حسنکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مستاق اکھیاں کتھے جا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا، میں مسجد نبوی میں پہنچا، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، آج 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اور جب میں مسجد نبوی میں پہنچا میں نے عجیب منظر دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنے جسم پر ایک سرخ دھاری دار چادر پہن رکھی ہے، میں نے اس چاند کو بھی دیکھا، حضور کے چہرے انور کو بھی دیکھا، بار بار دیکھا، ہر بار کیا دیکھا، جب بار بار میں نے دیکھا، موازنہ کیا، اسے بھی قریب ہو کر دیکھا، اسے بھی قریب ہو کر دیکھا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے دل نے کہا چاند سے بڑھ کر میرے آقا کا حسن و جمال ہے۔ روایت کرے تے جابر سونا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، جابر روایت کرے تے جابر سونا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چند چودے سی تے کوئی تارا، میں دوانو دیکھا دوبارہ قسم خدا دی، چند مدھم دسیا میرے محمد چہرہ سونا نظر آیا۔ یا صاحب الجمال، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ فرمایا کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل شقۃ القمر، فرمایا میرے آقا کا چہرہ انور تو چاند کا ٹکڑا تھا۔ اور برا بن عازب سے کسی نے پوچھا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ فرمایا کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القمر۔ اور میری اماں سے کسی نے پوچھا اماں آقا کا چہرہ تو بتائیے، میری اماں کہتی ہے کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل لیلۃ البدر، کسی نے کہا وہ چاند کا ٹکڑا ہے، کسی نے کہا وہ چاند جیسا ہے۔ میری اماں کہتی ہے اگر تم میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیتے تو تم نہ چاند کا ٹکڑا کہتے نہ چاند جیسا کہتے، بلکہ کہتے وہ آقا کا چہرہ تو مہتاب و آفتاب جیسا۔ 14ویں کا چاند ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔
سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو تو بات کر دو. سبحان اللہ. فرمایا لنا شمس خلیل آفاق شمس و شمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر و شمسی تطلع بعد العشاء. لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. میرے سورج اور تمہارے سورج میں بڑا فرق ہے. یہ جو سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتے ہیں اور جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتے ہیں. تمہارا سورج قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا اور جو میرا سورج ہے وہ قیامت کے دن بھی نور والا ہوگا. یہ جو سورج ہے یہ مشرق سے طلوع ہوا ہے اور جو میرا سورج ہے وہ عرش بری سے طلوع ہوا ہے. یہ جو سورج ہے یہ پرانے والا ہے وہ جو سورج ہے وہ آنے والا ہے. یہ جو سورج ہے یہ ممبئی والا ہے وہ جو سورج ہے وہ بہتر مصطفیٰ. یا صاحب الجمال اے حسن و جمال کے بیکر. حضرت حسان بن ثابت بھی بول پڑے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو مجھے یہ کہنا پڑا آقا میری نگاہوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آقا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محبوب آپ کو رب ویسے بناتا کیا جیسے آپ چاہتے ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. ایک واقعہ میں نے پڑھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلتے ہیں. آگے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ جانتے نہیں تھے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ خطیب الانبیاء ہیں آپ امام الانبیاء ہیں. تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یہاں اونٹوں کو بیچنے کے لیے آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو خرید لیا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کی جو قیمت ہے میں آپ کو بھیج دوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چل کر آ جاتے ہیں. اب یہ لوگ آپس میں تبصرہ کرتے ہیں آپس میں بات کرتے ہیں یار نام کا پتہ کوئی نہیں ہے اور ہم اس کا ایڈریس بھی کوئی نہیں جانتے. ان کا نام کیا تھا ان کا پتہ کیا تھا پتہ نہیں قیمت آتی ہے کہ نہیں آتی پتہ نہیں پیسے واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے. آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. ایک نوجوان نے دوسرے سے کہا ارے تو نام پوچھ لیا ہوتا. اس نے کہا میں نام کیا پوچھتا میں تو اس کے چہرے کو دیکھتے رہ گیا بس دہان کو مکھڑے کو دیکھتے رہ گیا میں تو اس کی زلفوں کو دیکھتے رہ گیا میں تو اس کے چہرے کو دیکھتے رہ گیا. میں کیسے نام پوچھتا میں کیسے پتہ پوچھتا. اس نے دوسرے سے کہا اس نے کہا یار تو نام پوچھ لیا ہوتا تو پتہ پوچھ لیا ہوتا. اس نے کہا میں کیسے نام پوچھتا میں کہتا میں کیسے پتہ پوچھتا. میں تو ان کی سرمگی آنکھوں کو دیکھتے رہ گیا دل نشین آنکھوں کو دیکھتے رہ گیا شرم و حیا کی پیکر آنکھوں کو دیکھتے رہ گیا. شاعر نے کہا تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں کیا قسم خدا کی بڑے حسین ہو میں آخر کیسے ملاؤں کیا. حاکم یہ بات میں سوچتا ہوں خود مسلطن نے پوچھا ہوگا میں نقش تمہارے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسے بناؤ تمہاری آدھی. ایک نے دوسرے سے کہا ارے تو پوچھ لیا ہوتا. اس نے کہا میں کیسے پوچھتا میں تو ان کے لبوں کو دیکھتے رہ گیا ان کے دانتوں کو دیکھتے رہ گیا. جب وہ گفتگو کرتے تھے خدا کی قسم نور نکل رہا تھا. فدا دانتوں پہ ان محبوب کے گوہر مختر بھی رخ تابا پہ صدقے ہیں معبری پیروں منور بھی لبو دندان حضرت دیکھتے ہی فرق خدنت سے سمندر کی تلی میں جا پڑے مرجان بھی گوہر. ایک نے کہا حضرت آپ دیکھ لیتے آپ نام پوچھ لیتے. اس نے کہا میں کیسے پوچھ لیتا جب وہ